جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سواریاں کوفہ پہنچ جاتی ہیں، ابن زیاد اور شمر کے حکم سے تمام سیدات کو اتارا جاتا ہے۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ذوف و تابنائی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بےتاب ہو گئیں۔ صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، دل بھر آیا۔ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام علی مقام کے لبھائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعویدار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، ہمارا سر بلند ہوا اور باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا، ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کراتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہتیک کرایا ہے اور اب ان کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ لرزہ خیز جواب سن کر تلملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو سوال کیا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی۔ ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرماں باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، اللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کی یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا، فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ اہم پر لے جا کر اس بڈھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر 4 نثاروں کی تعداد میں 1 عدد کا اور اضافہ ہوا۔
دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرگردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ سفر کے دوران میں سر مبارک سے عجیب کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغا کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی سر مبارک کے چاروں طرف نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلعہ خامہ کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خبر سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفری اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے اسلام کا دشمن بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت و دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہیے، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس جواب میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کی نصیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان بن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں، قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور سید زادیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں سر چھپا دے۔ آخر کار یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر تلملا گیا، صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دی۔ وہ سر مبارک کو اپنے سامنے رکھ کر روتی رہتی تھیں۔ کبھی حضرت شہربانو اپنے سینے سے لگا کر بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، آدھی رات گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر رہی تھیں۔ اچانک سادات اکرام کی قیامگاہ سے کسی عورت کا رونا بلند ہوا، محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاڑیاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا، جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔
درد اور قرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی۔ اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کے آخری سانس تک نہ نکل سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرگردگی میں 30 سواروں کے ساتھ اہل بیت کا یہ تاراج کاروا اس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دلگداز قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کی، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیں، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فرمائیے گا کوچ کروں گا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم کناں آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فریضہ انجام دیا، اور یہی روایت زیادہ معتبر ہے۔ حضرت امام علی مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستان کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا، منزلیں بدلتی رہیں، سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا، رحمت النور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے کشور امامت کی یہ رانیاں، اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز پرداروں کے ذل عاطفت میں تھیں۔ زندگی شام و شہر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی، کلیوں سے لے کر گنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا خطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڈنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچھیاں کھڑی ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پہ اٹھا لے تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے، شہزادیوں اور رانیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشارے سے اسیروں کی زنجیریں توڑنے والے آج خود اسیر کربو والا ہیں۔ مدینہ طیبہ کی دوری اب چند میل رہ گئی تھی، ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں ہے۔ بغیر دھڑکا حسین جب اپنے نانا کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں، سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی، اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد
اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈنی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر اڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغا کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئی، نانا جان اٹھیے، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کے مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجیے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں، ذرا مرکز سے نکل کر اپنی آشفتہ نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رقت انگیز کیفیت تاب سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ ان میں بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و گیا وادی میں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت سغرا پچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھیں، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ لپٹ کر پوچھتی تھیں، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے؟ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلد ہی واپس لوٹیں گے، جس طرح ہو انہیں منا کے لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ تاراج کاربار جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردشیں وقت ٹھہر گئیں، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دلگداز اور روح فرسا منظر بیان سے باہر ہے، زبان کو یارہ نہیں کہ درد و علم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تک تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے، اندرون خانہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے، اشکبار آنکھوں پر رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا ہے۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو علم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ مرکز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ کون جانتا ہے کہ لاڈلے کو سینے سے لگانے اور اپنے یتیموں کے آنسو آنچل میں جذب کرنے کے لیے ممتا کے اضطراب میں وہ بھی کسی مخفی گزرگاہ سے اپنے بابا جان کے حریم تک آ گئی ہوں۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلک بلک کر کربلا کی داستان لرزہ خیز سنائی۔ شہربانوں نے کہا
خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر درے دولت پر حاضر ہے۔ عابد بیمار نے عرض کیا، یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی۔ ایک بیمار نیم جان شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آؤ فقہ کا ابلتا ہوا ساغر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک در مشفقہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔